نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون صدق الله العظيم۔ توجہ فرمائیں، سورہ شعراء آیت نمبر 123۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کذبت عاد المرسلین، فرمایا کہ قوم عاد نے اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم ہود، فرمایا کہ جب ان سے کہا ان کے بھائی ہود نے الا تتقون، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، کیا تم ڈرتے نہیں ہو۔ دیکھیں جی، گزشتہ دروس میں آپ حضرات سن چکے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال نے ابتدا میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی قوم کا واقعہ بیان فرمایا، اور پھر تیسرے نمبر پر قوم نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان فرمایا۔ ان میں سے دو قوموں کو تو اللہ تعالیٰ نے غرق کے عذاب میں تباہ و برباد کیا، نیست و نابود کیا۔ فرعون کی قوم بھی غرق ہو گئی اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو تھی جس کو بابلی کہا جاتا ہے، بابلی قوم، ان کا نمرود اور وہ سارے لوگ، وہ بھی بہت بڑے متکبر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نیست و نابود فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تباہ و برباد فرمایا۔ تو چونکہ ابتدا کے اندر آپ نے سنا تھا کہ پہلی دوسری آیت کے اندر ایک بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی نبی علیہ السلام کو کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ کیا آپ اپنے آپ کو اس غم کے اندر، اس صدمے کے اندر اپنے آپ کو آپ ختم کر دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور پھر وہ کفار کی وہ سختیاں، وہ ساری چیزیں بھی تھی۔ تو یہ جو واقعات جو بیان ہو رہے ہیں نا، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام اور صحابہ کو تسلی کے لیے واقعات بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھیں ان کو بھی جھٹلایا گیا، ان کے ساتھ بھی ایسے حالات آئے، لیکن وہ ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب فرمایا۔ اور جو مقابلے میں بڑے اپنے آپ کو بہادر اور بڑے مالدار اور بڑے اس طرح کے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے سب کو نیست و نابود فرمایا ہے۔ تو آگے اسی طرح سے اب آج کی آیات میں حضرت ہود کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی بات بیان فرمایا کذبت عاد المرسلین، کہ قوم عاد نے نبیوں کو جھٹلایا، حالانکہ انہوں نے ایک نبی کو جھٹلایا تھا، حضرت ہود علیہ السلام کو۔ اللہ فرماتے ہیں بہت سارے نبیوں کو جھٹلایا۔ تو بھائی ایک نبی کی دعوت اور تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی ہے، ایک نبی کا جھٹلانا تمام نبیوں کا جھٹلانا ہے۔ آگے فرمایا کہ جب ہود علیہ السلام نے کہا کہ الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، اور یہاں پر ایک اخو کا لفظ بھی استعمال فرمایا ہے، جگہ جگہ پر آئے گا، یہاں پر گزشتہ میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے بھائی ہود نے، تو ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام ان کی قوم کے ہی تھے، جس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام قوم کے تھے، انہی قوم کے افراد تھے، تو ان کو بھائی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی بعض انبیاء قوم کے نہیں بھی تھے، جس طرح آگے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ آئے گا، وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں نا، اور وہاں پر قوم لوط کی طرف اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، لیکن ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے قوم کا بھائی فرمایا ہے۔ تو بھائی بعض دفعہ لسانی طور پر لوگ بھائی ہوتے ہیں، بعض دفعہ ملکی طور پر بھائی ہوتے ہیں، مختلف طرح سے، تو اس حساب سے یہاں پر بھائی فرمایا جا رہا ہے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام تو تھے ہی ان کے، چونکہ قوم کے تھے، اسی قوم کے تھے، تو ان کو تو بھائی کہنا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی بڑے بڑے انعامات عطا فرمائے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، اور تمہارے اندر شرک کی بیماری بھی ہے، کفر کی بیماری بھی ہے، ظلم کی بیماری بھی ہے، ساری بیماریاں موجود ہیں، کہ اللہ کی پکڑ سے ڈرتے نہیں ہو تم لوگ۔ تو ہود علیہ السلام ان کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ فرمایا انی لکم رسول امین، فرمایا بے شک میں تمہاری طرف بھیجا ہوا ہوں، امین اور امانت دار ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور میں امانت داری کے ساتھ پورے معاملات کر رہا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، فرمایا کہ بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، فرمایا کہ اور میں اس پر تم سے کوئی بھی بدلے کا سوال نہیں کرتا، ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا بدلہ تو رب العالمین پر ہے۔ میرا بدلہ کون ادا کرے گا؟
یعنی جو میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اس پر مجھے کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے، نہ تم سے کچھ لینا چاہتا ہوں، بلکہ میرا مقصد کیا ہے؟ میرا مقصد یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات کو پہچان جاؤ، تمہارا فائدہ ہو جائے، اور تمہارے فائدے کے لیے تمہارے پیچھے میں کوڑ رہا ہوں۔ اور آگے فرمایا اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، فرمایا کہ اور تم بناتے ہو اونچی جگہوں پر نشانیاں اور پھر کھیل تماشے کرتے ہو، ہاں عبث کام کرتے ہو۔ وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اور تم ایسی بڑی بلڈنگیں یا بڑے کارنامے، بڑی کاریگریاں اپنی دکھاتے ہو۔ مصانع کاریگر کو بھی اور فیکٹریوں کو بھی کہا جاتا ہے، تو ان کے بہت بڑے بڑے محلات بناتے تھے اور اونچی عمارتیں ہوتی تھی، اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح ہود علیہ السلام کہنے لگے اور تم بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہو، لعلکم تخلدون، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہاں پر تم نے ہمیشہ رہنا ہے؟ بھائی دیکھیں ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، یہ لوگ بہت بڑے کاریگر لوگ تھے، بڑے قوت طاقت والے، اور اس کے علاوہ بڑے کاریگر لوگ تھے، بہت بڑے بڑے گھر بناتے تھے اور ایک دوسرے پر نا فخر کرتے تھے، مطلب ایک بندے سے بڑھ کے دوسرا بناتا تھا، دوسرے سے بڑھ کے دوسرا بناتا تھا، پھر اونچی جگہوں پر بناتے تھے۔ اور پھر مطلب ایک دیکھیں نا، ایک گھر وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی ضرورت کا ہے، آپ کے استعمال کا ہے، اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے فخر کے لیے بنانا، نمود اور نمائش کے لیے بنانا۔ ان لوگوں کے گھر نمود اور نمائش کے لیے بنتے تھے، اپنے استعمال والے نہیں، استعمال والا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، حدیث شریف کے اندر آتا ہے نا، فرمایا کہ تمہارے گھر جو استعمال والے ہیں وہ تمہارے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ جو تم اس طرح کرو گے وہ تمہارے لیے وبال ہیں۔ بلکہ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے، صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، طبرانی شریف کی روایت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ، جس بندے کے ساتھ اللہ برائی چاہتا ہے نا، فرمایا اس کے مال کو اللہ تعالیٰ کیچڑ اور گارے میں لگا دیتا ہے، مطلب یہ تعمیرات پر، ان چیزوں پر اللہ تعالیٰ اس کو لگا دیتا ہے جس کے ساتھ اللہ برائی چاہتا ہے۔ بات سمجھ؟ تو اپنے استعمال کی چیز، اپنے استعمال کا گھر، یہ بھی اچھی بات ہے کہ اپنے پاس اپنے استعمال کا ہونا چاہیے۔ بلکہ مسند احمد کی روایت ہے کہ 3 چیزیں خوشبختی کی علامت ہیں، ایک نیک بیوی کا مل جانا، اچھی سواری کا مل جانا، اور فرمایا کہ کشادہ گھر کا مل جانا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن ایسے نہ ہو کہ بندہ آخرت سے غافل ہو جائے۔ آخرت سے غافل کرنے والے گھر یا سواریاں یا جو چیز بھی ہے وہ انسان کے لیے وبال جان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ ایک مرتبہ نا اپنی جھونپڑی کو لیپ رہے تھے، ہوتا ہے نا، اس کو ذرا لپائی شپائی کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام گزرے، فرمایا کہ بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ تھوڑی ٹھیک نہیں تھی تو اس کو ٹھیک کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ کا حکم اس سے زیادہ قریب ہے۔ کیا مطلب؟ کیا پتہ موت آ جائے، تم ابھی اس کو ٹھیک کرنے کے چکر میں پڑے ہو، اور کیا شاید موت اس سے زیادہ قریب ہو۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو اس بات کا اتنا دھیان رہتا تھا نا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے قضاء حاجت کی، اور فرمایا اس کے بعد قریب میں ہی آ کے تیمم کیا، تو میں نے عرض کیا رسول اللہ پانی قریب ہی ہے، اتنا دور نہیں ہے۔ فرمایا کہ ادھر تک پہنچنے میں کیا پتہ موت آ جائے، اتنا نہیں، کیا پتہ ادھر تک پہنچنے میں موت آ جائے۔ تو بھائی یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ یاد رکھیں کہ یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی دنیا ہے نا، یہ ساری کی ساری رہ جائے گی۔ تو ان لوگوں کا کام کیا تھا؟ بہت بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا اور اس پر فخر کرنا، اور بڑی بڑی ان کی عمارتیں بہت دور دراز تک رہی ہیں، اور آج بھی ان کے کھنڈرات موجود ہیں۔ لیکن ایک بات میں آج کے دن کو جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا، آپ حضرات نے کسی وہ کھنڈرات دیکھے ہیں؟ کسی نے سامنے نہیں دیکھے ہوں گے، ویڈیو کے اندر تو دیکھے ہوں گے نا، قوم عاد قوم سمود کے کھنڈرات جو ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ دیکھیں یار، میں نے ویڈیو کے اندر ہی دیکھے، ایسے آباد لوگ تھے نا۔ یہ قوم عاد میں شداد بھی تھا، نام سنا ہوا ہے نا، جس نے باغ ارم بنایا تھا، کہہ رہا تھا دنیا میں جنت بناتا ہوں دنیا میں، اور اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ وہ بندہ ابھی اس کے دروازے پر پہنچا تھا اور وہاں پر اس کو موت آئی تھی، اندر بھی نہیں داخل ہو سکا تھا۔ ایسی آباد جگہ تھی کہ اتنے بڑے بڑے کاریگر لوگ اور اتنی بڑی آبادی، اتنی بڑی قوت والے لوگ، اور ایسے وہاں پر باغوں نہروں والے لوگ، یہ ساری چیزیں موجود تھیں وہاں پر۔ سب کچھ کو اگر آج آپ دیکھیں نا، وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تو اس سوچ میں آج پڑھ کے ہوں کہ یار وہ جگہ ایسی ویران ہوئی ہے نا، اس کو کسی نے آباد کرنے کا دوبارہ سوچا بھی نہیں ہے۔
یار ادھر کوئی بندہ ہے ایسا کہ جو ادھر زمین خریدے, ادھر گھر بنائے, ادھر اس کو آباد کرے. جتنے بھی قومیں آپ دیکھیں ہلاک ہوئی ہیں وہ جگہ اسی طرح ویران کی ویران پڑی ہیں. بڑے بڑے شہر آباد تھے, بڑی بڑی. تو بھائی یہ دنیا یہ اس نے ویران ہو جانا ہے. آخر بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ, تم نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی, یہ سمجھتے ہو کہ یہاں پر ہمیشہ رہو گے, ہمیشہ رہنا. یہ بات تب فرمائی تھی اور اب آپ دیکھ رہے ہیں. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ, اللہ فرماتے ہیں اور جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو نا بہت مضبوط گرفت کے ساتھ اور ظلم والا ہاتھ ڈالتے ہو. یہ لوگ بہت بڑے ظالم بھی تھے, مطلب جو آس پاس کے ان سے نیچے والے لوگ تھے ان پر بہت ظلم ڈایا کرتے تھے. اور ان کا اثر رسوخ آپ کو پتہ ہے, یہ ترکمانستان اور یہ ہمارا جو ہندوستان, یہ سارا یہ پورے علاقوں تک ان کا اثر رسوخ تھا اس وقت, اپنے وقت کے اندر. کتابوں میں بہت ساری ان کی تفصیلات لکھی ہے. تو اتنے بڑے لوگ آج دیکھیں آج دنیا سے مٹ گئے. اور ظلم کرنے والے کہ اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم لوگوں پر کیا کرتے ہو, ظلم کرتے ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ, فرمایا کہ ان ساری باتوں سے بچو, اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کر لو, میری بات کو مان لو, انشاءاللہ کیا ہو جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آگے اور نصیحتیں بھی موجود ہیں انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان ہوں گی.